اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وقال تعالى في شأن أصحابه عليه الصلاة والسلام وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال تعالى في شأنهم في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، صحابی وہ مومن ہے جس نے اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جو اس شرف سے مشرف ہوا. قیامت تک کے مومنین وہ کتنی بڑی ریاضت، عبادت، مشقت اور صالحیت کی زندگی گزارے، کسی ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پا سکتے. یہ امت مسلمہ کا اجماعی فیصلہ ہے. رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، تو سب سے پہلے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات ہیں جو جملہ مومنین کی مائیں ہیں. اب آپ دیکھ لیں مقامات ان لوگوں کے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ بنص قرآن جملہ ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین تا قیامت کے لوگوں کے لیے مائیں ہیں. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی دعا کے ذریعے حضرات حسنین کریمین حسن و حسین نواسوں کو اور حضرت علی اور فاطمہ کو زوجین طاہرین کو اپنے اہل بیت ہونے کے لیے دعا فرمائی، اور اس منقش چادر میں لیا سب کو. اور اس میں 5 نفوس قدسیہ تھے، جناب رسول اللہ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین. اور اس روایت کو بھی حضرت عائشہ نے خود روایت فرمایا ہے اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. اب آپ ان حضرات کے بارے میں ذرا تأمل کریں، توقف کریں اور سوچیں کہ کس قدر بدبختی کا دور ہے، کس قدر پرفتن دور ہے امت مسلمہ کے لیے، جس کو اس کے رب نے یہ کہا کہ میں اس آل اور اصحاب سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنص قرآن. اور اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی یوں دی، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مطلع ہونے والی ذات ربانی نے خوب جان لیا کہ کس قدر ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہے. اور پھر یہ فرمایا ان کے بارے میں شہادت حق یہ ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى،
اللہ نے چپکا دیا تقوی کو ان کے ساتھ۔ چپکا دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ جہاں جائیں تقوی ان کے پیچھے پیچھے جائے، جو کرے تقوی ان کے ساتھ ہو، جس حالت میں ہو وہ تقوی کی حالت میں ہو۔ اب یہ گواہیاں کس کتاب کی ہیں؟ اس مقدس کتاب کی جس کے بارے میں تمام مومنین کا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے۔ قرآن کریم الحمد کی الف سے والناس کی سین تک محفوظ ہے، جیسے تھا ویسے ہی آج بھی ہے اور تا قیامت بھی ایسے ہی رہے گا۔ تو اس محفوظ کتاب نے یہ شہادات دی اصحاب و آل رسول کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خیر اور شر خالق سے آگاہ فرمایا، اور معجزانہ طور پہ یہ بھی خبر دی کہ وہ امت کے لیے بڑے فتنوں کا دور ہوگا میری امت کے لیے، جس میں اس امت کے آخری لوگ پہلوں پہ لعنت کریں گے۔ سوچ لیں جو واقعہ ابھی تازہ ترین کراچی میں ہوا ہے، جس میں ایک رافضی نے صحابہ کرام کا نام لے کے ان پہ لعنت کی۔ اس امت میں یہ بھی یاد رکھیں، تمام امت کے جتنے فرقے ہیں، اہل سنت والجماعت کی جتنے گروہ ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اہل شیعہ یہ یاد رکھیں کہ اس امت میں روافض ہیں، اور شیعہ بھی ان سے بری ہوتے ہیں، سنی بھی ان سے بری ہیں۔ ایسے ہی امت میں نواسب ہیں، جن سے شیعہ بھی بری ہیں، سنی بھی بری ہیں۔ اس علمی بات کو سمجھیں، آپ لوگ خدا کے لیے سمجھیں، اور رسول اللہ کی گواہی کو سمجھیں، اور اللہ کی شہادت کو سمجھیں اصحاب رسول کے بارے میں۔ تو وہ لوگ جو بغض رکھتے ہیں اصحاب رسول کا، انہیں روافض کہا جاتا ہے اس امت کی تاریخ میں، اور جو بغض رکھتے ہیں آل رسول کا، انہیں نواسب کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب مسلمان نواسب سے بھی برات کا اظہار کریں، روافض سے بھی برات کا اظہار کریں، تاکہ یہ امت مسلمہ امن اور ایمان سے زندگی گزارے، اور خصوصاً مملکت خدا داد پاکستان کا امن اسی بات میں ہے۔ اب آپ آگے اگلی بات کو یہ سمجھیں کہ ہمیں کیوں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اصحاب رسول اور آل بیت رسول وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے نزول کے گواہ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اس وحی ربانی کی امانت وحی کے امین رسول امین نے ان کو اٹھائی تھی۔ کن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں اللہ کی رسالت پہنچا دی؟ وہ کون لوگ تھے؟ آج کے لوگ تھے؟ وہ لوگ وہ تھے، اور اس زمانے کے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانوں میں سے میرا زمانہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جیسے مجھے اختیار کیا، ان اللہ اختارنی، اللہ نے یقیناً مجھے اختیار کیا بنی آدم میں سے رسالت کے لیے، واختار لی اصحابی، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو میری صحبت کے لیے اختیار کیا۔ تو یہ تو اللہ کے اختیار پہ شک ہے، اللہ کے اختیار پہ طعن ہے اگر ہم یا کوئی شخص صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں، دیانت کے بارے میں، ان کے اخلاص کے بارے میں گفتگو کریں۔ اگر ان میں فیما جرا بینہم کچھ ہوا تو امت کو سلف صالحین نے اس کا پابند کیا ہے کہ اس کے بارے میں وہ بدزبانی نہ کرے۔ یہی سالم امن والا طریقہ ہے تاکہ قیامت کے مسلمان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ حاملین قرآن ہیں، وہ حاملین احادیث خیر الانام ہیں، وہ حاملین وحی ہیں، وہ اس دعوت کو لے کے ساری دنیا میں پھیلے جس دعوت کے امین رسول امین تھے۔ کس نے اسلام کی اس دعوت کو جزیرہ عرب سے نکالا؟
یقیناً اصحاب رسول نے، آل بیت رسول نے، کس نے اس دعوت کو اکناف عالم تک پہنچایا اور اس اسلام کی قوت کو تسلیم کیا؟ رومیوں نے، ایرانیوں نے، افریقہ والوں نے اور یورپ والوں نے۔ تو اصحاب رسول کا اس امت پہ احسان ہے، اسلام پہ ان کی منت ہے اور احسان ہے، اور تا قیامت کے انسان ان کے مرہون منت ہے۔ عقل کی بات ہے کہ اگر آپ کسی یہودی سے یہ پوچھیں کہ تمہارے ہاں کون سی ہستی مقدس ہے، تو وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر دوسرا سوال اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے بعد، تو وہ کیا کہیں گے کہ آج کے لوگ ہم افضل ہیں؟ یقیناً وہ کہیں گے کہ اصحاب موسیٰ، جو موسیٰ کے ساتھی تھے، جنہوں نے موسیٰ کا ساتھ کیا۔ اسی طرح اگر آپ کسی عیسائی سے آج پوچھیں کہ تمہارے نزدیک انسانوں میں مقدس ترین شخصیت کیا ہے، تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر اگر اگلا سوال یہ کریں کہ ان کے بعد، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ حواریین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انصار اور ساتھی افضل ہیں۔ تو کس قدر بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ وہ یہ کہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الناس تھے، اشرف الناس تھے، اور ان کے صحابہ کے بارے میں طعن و تشریح کریں، سب کو شتم کریں، اور یہ دل میں بغض رکھیں کہ وہ لوگ افضل نہیں تھے۔ یقیناً صحابہ کے ساتھ محبت کو رسول اللہ نے اپنی محبت قرار دیا، فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، اور آگے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ بات اگر عام مسلمان سمجھ جائیں کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں گے اور ان کی محبت رسول اللہ کی محبت کی علامت ہوگی، تو ہمارے دل چاہیں یا نہ چاہیں پھر ہم ان سے محبت کریں گے۔ پھر آگے ان سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے، اور رسول اللہ کا بغض یہ ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے۔ پھر اگلی بات یہ سمجھیں کہ وہ امت کا وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں متواتر نصوص، اب آپ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر کچھ امور ضروریات دین کہلاتے ہیں، یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور ضروریات دین وہ امور ہیں جو نص متواتر سے ثابت ہو یا امت کے اجماع سے ثابت ہو۔ تو نص متواتر سے اصحاب رسول کے لیے رضوان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ ثابت ہے۔ نص قرآن سے ان کے ایمان کی شہادت رحمان نے دی ہے، نص قرآن سے اللہ نے ان کو اہل تقوی قرار دیا ہے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیں، جب یہ نصوص قرآنیہ موجود ہیں تو اب کسی بھی تاریخی روایت کے ذریعے سے ہم صحابہ کرام سے محبت کی بجائے بغض نہیں رکھ سکتے، بلکہ محبت کا رکھنا ان نصوص قطعیہ کی وجہ سے واجب ہے، اور بغض کا خالی رکھنا، بغض سے اپنے قلوب کو، یہ ان نصوص قطعیہ کی وجہ سے واجب ہے۔ یہ میں نے ایک علمی بات اس لیے کی ہے کہ اگر کسی ضعیف الفکر انسان کو شیطان اس کی عقل سے کھیلے تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کر، تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ فیما جرا بینہم، جو ان کے درمیان ہوا اللہ تعالیٰ ہی اس کے ان سے حساب دینے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہہ دیا، اور دوسری بات یہ کہ نہ ہم ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی ان کے اعمال کے ہم جواب دیں گے۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھیں، اور اصولی بات ہے ہمارے دین کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت نے پابند کیا ہے ان سے محبت رکھنے کے لیے، اور ان سے محبت کو
ایمان قرار دیا ہے، اسلام قرار دیا ہے اور دین قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم نے جب یہ فرما دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کہ کلمہ تقوی چشمہ ہے ان کے ساتھ۔ پھر یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، رسول اللہ کو خطاب فرما دیا کہ وہی ذات ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کی تائید کی، اور آگے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھو یہ کون سے مومنین ہیں؟ اے پیغمبر، اللہ نے اپنی نصرت سے آپ کی تائید کی، اور آگے وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی وجہ سے اللہ نے آپ کی تائید فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اب یہ قرآن کی شہادت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اور قرآن کے اندر کسی قسم کی تبدیل اور تحریف کا عقیدہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، جن کا قرآن ایک، جن کا قبلہ ایک، جن کا نبی ایک، جن کے نبی کی حدیث ایک، ان سب کو ان امور کی روشنی میں ان کے ایمان اور اسلام کی بچت یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول اور آل بیت، اہل بیت سبھی سے محبت رکھیں، کیونکہ ان کی ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے، اور ان سے محبت کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، اور قرآن کے محبت رسول امین نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان کے مقام کو سمجھ سکیں، اور پھر اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر دے ان کی تعلیم کو، ان کی قدر و منزلت کو، اور ان کی محبت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کر دے، قریت کے نکال دے انسانی دلوں سے ان کی نفرت کو، ان کے ساتھ بغض کو اور حسد کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح کی زندگی اور اسی طرح کا ایمان نصیب فرمائے کہ ہم اسی حالت میں اس دنیا میں جائیں کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور پھر ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے اس سے محبت ہوگی اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اہل بیت اور اصحاب رسول کے محب ہوں گے، اور محبت ان کی یہ ہے کہ ہم ان کے نقش پا پہ چلنے والے ہوں گے، تو یقیناً ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللہم احشرنا معهم یوم القیامہ، اللہم اجعل فی قلوبنا محبتهم، اللہم ثبت فی قلوبنا محبتهم۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو راسخ فرما دے، ثابت قدم فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں کوئی مومن بھی ایسا نہ ہو، کوئی امت مسلمہ کا فرد ایسا نہ ہو جس کے دل میں رائی برابر بھی کسی صحابی کے بارے میں حسد اور قوت اور نفرت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔